السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 125 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 108، جنازہ اور قبر۔ جنازے دیکھنے والوں کے لیے سامان عبرت ہوتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے یاد دہانی اور تنبیہ ہوتی ہے، مگر غافل اس سے غافل ہی ہوتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ ان کے دلوں کی سختی کو زیادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے جنازے دیکھتے رہیں گے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں بھی ایک دن لامحالہ اسی طرح اٹھایا جائے گا، یا وہ اس پر غور و فکر کریں، لیکن وہ قرب کے باوجود غور و فکر نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ سوچتے ہیں آج جو لوگ جنازوں کو اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی ان کی طرح گنتی اور شمار میں لگے رہتے تھے، مگر ان کے سب حساب باطل ہو گئے اور جلد ہی ان کی میعاد ختم ہوگی۔ لہذا کوئی بندہ جنازے کو نہ دیکھے مگر خود کو اسی حالت میں دیکھے، کیونکہ جلد ہی وہ بھی اسی طرح اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ وہ اٹھ گیا یا کل یا پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ جنازہ دیکھتے تو فرماتے، چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جناب مکحول دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے، تم صبح کو جاؤ اور ہم آئندہ شام کو آنے والے ہیں۔ یہ زبردست نصیحت اور تیز غفلت ہے۔ پہلا چلا جاتا ہے اور دوسرا اس حال میں رہتا ہے کہ اس میں عقل نہیں ہوتی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں کسی جنازے میں حاضر نہیں ہوا، مگر میرے نفس نے مجھے ایسی باتوں میں لگائے رکھا جو کہ انجام کار اور جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اس سے علاوہ تھی۔ جب جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی فوت ہوئے تو آپ روتے ہوئے ان کے جنازے میں نکلے اور فرمایا، بخدا اس وقت تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے، اور میں زندگی بھر اسے جان نہیں سکوں گا۔ جناب اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہم جنازوں میں جاتے اور تمام کو غمگین دیکھ کر یہ نہ جانتے کہ ہم کس سے تعزیت کریں۔ جناب ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں جاتے تو ہر شخص کو کپڑا لپیٹے روتا دیکھتے۔ واقعی وہ لوگ موت سے انتہائی خوفزدہ ہوتے تھے، مگر آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر ہنستے رہتے ہیں، لہو و لہب میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس کی میراث کی باتیں کرتے ہیں، اس کے ورثہ کی باتیں کرتے ہیں، اور مرنے والے کے عزیز و اقارب ایسی راہوں کی جستجو میں ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ حاصل کر سکیں، اور ان میں سے کوئی بھی اپنے جنازے کے متعلق نہیں سوچتا، اور جب وہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا اس کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اس غفلت کا سبب ان کے دلوں کی سختی ہے جو گناہوں اور نافرمانیوں کی کثرت سے پیدا ہوئی ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالی
قیامت اور ان وحشت ناکیوں کو بھی بھول گئے ہیں جو ہمیں پیش آنے والی ہیں۔ ہم لہو و لہو میں اتنے مشغول ہو گئے جو ہمارے لیے بیکار ہیں، پس ہم اللہ سے اس غفلت سے بیداری کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جنازوں کے حاضرین کی سب سے عمدہ صفت یہ ہے کہ وہ جنازوں میں میت پر روئیں، حالانکہ اگر انہیں عقل ہوتی تو وہ میت کے بجائے اپنے حالات پر روتے۔ جناب ابراہیم زیات رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردہ پر اظہار رحم کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میت کے بجائے اپنے آپ پر رحم کرتے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوتا، کیونکہ وہ 3 وحشت ناکیوں سے نجات پا گیا۔ اس نے اسرائیل کا چہرہ دیکھ لیا ہے، موت کے ذائقے کی تلخی چکھ چکا ہے، اور خاتمے کے خوف سے باامن ہو گیا ہے۔ جناب ابو عمر بن علا کا قول ہے کہ میں جریر کے یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اپنے کاتب سے شعر لکھوا رہے تھے۔ جب ایک جنازہ آیا تو رک گئے اور کہا کہ بخدا مجھے ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور انہوں نے پھر یہ شعر پڑھے۔ مفہوم: جنازے ہمیں آتے ہوئے خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے پیٹھ پھیرتے ہی لہو و لہب میں لگ جاتے ہیں۔ بھیڑوں کے گلے کی طرح جو بھیڑیوں کے غار میں خوف زدہ ہوتا ہے، اور جب بھیڑیا غائب ہو جائے تو وہ چرنے لگتی ہیں۔ جنازے کے آداب: جنازے کے آداب میں تفکر، تنبیہ، مستعدی اور متواضع ہو کر اس کے آگے چلنا ہے، جیسا کہ فقہ میں اس کے آداب کے طریقے مذکور ہیں۔ ان آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سب سے حسن ظن رکھے، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور برے خیالات کو اپنی طرف سے سمجھے، کیونکہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر اچھا کیوں نہ ہو، خاتمہ ایسی چیز ہے جس کا خطرہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس لیے جناب عمر بن زر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا جو بد کردار تھا، تو بہت سے لوگ اس کے جنازے میں رک گئے۔ آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تو آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے پدر فلاں، اللہ تجھ پر رحم کرے، یقیناً تو نے اپنی زندگی توحید میں بسر کی اور اپنے چہرے کو سجدوں میں غبار آلود کیا، اور اگر لوگوں نے تجھے گنہگار اور بد کردار کہا تو ہم میں سے ایسا کون ہے جو گنہگار اور بد کردار نہیں ہے۔ ایک گنہگار کا عجیب و غریب واقعہ۔ ایک آدمی جو گناہوں میں ہمیشہ ڈوبا رہتا تھا، مر گیا۔ وہ بصرہ کے قریب رہتا تھا، مگر جب وہ مرا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی آدمی نہ پایا جو اس کا جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹاتا، کیونکہ اس کے ہمسائے اس کے کثرت گناہ کے سبب کنارہ کش ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس نے 2 مزدور اجرت پر لیے اور وہ اسے جنازہ گاہ میں لے گئے، مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی۔ وہ اسے صحرا میں دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ اس علاقے کے نزدیک پہاڑ میں ایک بہت بڑا زاہد رہتا تھا۔ عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہد کو منتظر پایا، چنانچہ زاہد نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یہ خبر پھیل گئی، زاہد پہاڑ سے اترا ہے تاکہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ شہر کے لوگ بھی وہاں روانہ ہو گئے اور انہوں نے زاہد کی اقتداء میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو زاہد کے اس فعل پر سخت حیرت ہوئی۔ زاہد نے کہا، مجھ سے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا
اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، تم اس شخص کی نماز جنازہ کو پڑھو کیونکہ وہ مغفور ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں کے تعجب میں اضافہ ہوا۔ زاہد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے اور اس کی بخشش کے اسباب کی تحقیق کرنا چاہی تو عورت نے کہا، جیسا کہ مشہور ہے اس کا سارا دن شراب خانے میں گزرتا اور شراب میں مست رہتے وہ دن کو گزارتا تھا۔ زاہد نے کہا کہ کیا تم اس کے کسی نیک عادت کو بھی جانتی ہو؟ عورت نے کہا، ہاں، 3 چیزیں جانتی ہوں۔ جب وہ صبح کے وقت مدہوشی سے افاقہ پاتا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا کرتا تھا، پھر شراب کھانے میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا۔ دوسرے یہ کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم رہا کرتے تھے، ان سے وہ اولاد سے بھی زیادہ مہربانی سے پیش آیا کرتا تھا۔ تیسرے یہ کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشے کی مدہوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور کہتا، اے رب کریم، جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو میرے اس خبیث نفس سے تو پر کرے گا۔ زاہد یہ سنتے ہی لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز کھل گیا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو قبر اور مصائب کو نہ بھولا، دنیاوی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دیا، فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دی، آئندہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کیا اور خود کو اہل قبور میں سے شمار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان کے قریب رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے انہیں عمدہ ہمسایہ پایا ہے، سچے ہمسائے جو زبانیں بند رکھتے ہیں اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبروں پر کھڑے ہوتے تو رویا کرتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا اور کہا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے، لیکن قبروں پر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر صاحب قبر اس سے نجات پا لیتا ہے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس سے نجات نہیں پاتا تو بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ کہا گیا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرستان کو دیکھا تو سواری سے نیچے اتر پڑے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے قبرستان والوں کو اور اس چیز کو یاد کیا جو ان کے اور میرے درمیان حائل ہو گئی ہے، تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ 2 رکعت ادا کروں، میں رب کا قرب چاہوں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے قبر انسان سے یہ کلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں، تنہائی، غربت اور اندھیرے کا گھر ہوں، میں نے تیرے لیے یہی کچھ تیار کیا ہے، تو میرے لیے کیا تیار کر کے لایا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کیا میں تمہیں اپنے فقر کا دن بتاؤں؟ یہ وہ دن ہوگا جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب اور آج کا درس مکمل ہوا۔ آج ہم نے قبر اور جنازے کے تعلق سے بہت سی عبرت ناک باتیں سماعت کی اور ساتھ ہی دیکھا کہ صحابہ کرام جنازے کو دیکھ کر
اور قبروں کو دیکھ کر کیا فرماتے اور ان کا کیا حال ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی جنازے کو دیکھ کر، قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے، اپنے جنازے اور اپنی قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تیاریوں کی بھی اللہ توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔